عالم یہود کا نمائندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان ایک جوہری قوت بن جائے، لیکن یہ ایک فرضی واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن وہاں پر موجود ویسٹ کے نمائندگان، ویسٹ کی ڈیفنس الائنسز، امریکہ کے اہم عہدیداران، انہوں نے اشارہ کیا عالم یہود کے نمائندے سے، اسرائیل کے نمائندے سے کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو جوہری ہتھیار ملے گا، کیونکہ ہمارا کمپیوٹر سافٹ ویئر یہ بتاتا ہے کہ سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار ہونا ضروری ہے۔ اس پر ایک آزاد نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی حال ہی میں تو کیوبا کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں سوویت یونین نے جوہری میزائل امریکہ کے بازو میں لا کر رکھ دیے، احتجاج کیا تو سوویت یونین نے کیوبا سے ہتھیار ہٹائے۔ کیوبا تو بس چند سو کلومیٹر دور ہے، بلکہ وہ بھی نہیں، اور اگر ہم پاکستان کو براہ راست کچھ دے دیں تو پھر سوویت یونین دوبارہ سے ایسی چیز کر سکتا ہے۔ ایک سائنسدان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر پاکستان اپنا جوہری ہتھیار خود بنا لے تو کیوں کر یہ اچھا نہ ہو، ہماری بھی جان چھٹ جائے اور سوویت یونین کا بھی کام ہو جائے۔ فاسٹ فارورڈ، جیسے وی سی آر ہوتا تھا نا پہلے، فاسٹ فارورڈ کا بٹن، چند سال آگے جا کر پاکستان کو جوہری ہتھیار مل گیا، بنا لیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان جوہری قوت تو 1982 میں ہی بن چکا تھا۔ ناظرین، دھماکے 28 مئی 1998 کو ہوئے، اس کا کریڈٹ کسی نے لے لیا، اس کا کریڈٹ اس تک کہ شیخ رشید نے بھی لے لیا، لیکن میرے پیارے بھائیوں، پاکستان جوہری قوت 1982 میں بن چکا تھا۔ پاکستان تب بھی جوہری قوت تھا، آج بھی جوہری قوت ہے، اور ہمارے پاس یہ ہتھیار 1984 تک مکمل تیار ہو چکے تھے۔ 28 مئی ہم نے منایا یوم تکبیر کے نام سے، لیکن اگر میں نے کہانی بتا دی تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی۔ اور وہ سیٹھ جس کی ڈیتھ اینیورسری منائی جا رہی تھی، اس نے کس طریقے سے پاکستان کے جوہری ہتھیار کے لیے سامان منگوایا، اس کی کہانی بڑی لمبی ہے۔ تاہم یہ میں بتا دوں، 2 مارکیٹنگ مینیجر انڈیا میں رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ دھرمیندر، ایک گورو، ان کو بتا دوں ہمارے جوہری ہتھیار آپ کے یعنی ہندوستان کے جوہری ہتھیاروں سے کہیں زیادہ محفوظ بھی ہیں، کہیں زیادہ مؤثر بھی ہیں۔ تو غلط کوشش نہیں کرنا۔ پچھلی دفعہ ابھی نندن کو بھیجا تھا نا ابھی گندن کرنے، تو اس کو خوب ٹھنڈن کر کے واپس بھیجا تھا ہم نے، تو یہ والا کام کبھی نہیں کرنا۔ مودی کو سمجھا دینا کہ وہ جو گھی کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں نا، وہ کیا پتہ چلے نہ چلیں، ہمارے والے تو جنہوں نے دیے ہیں ان کی کہانی پہلے بتا دی، وہ چلیں گے ضرور، کیونکہ اس زمانے میں سوویت پہ پھینک رہے تھے نا۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، تجسس کے ساتھ میری باتیں سن رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہیں شارق وورا صاحب، سابق صدر KCCI۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسا لگ رہا ہے آپ کو نیا پرانا پاکستان؟ اس کی معیشت کیسی لگ رہی ہے؟ ہم گئے تھے IMF کے پاس، انہوں نے شرائط لکھ کر دی، ہم نے ایک ایک کر کے پوری کرنا شروع کی، لیکن ابھی تک بات بنی نہیں۔ ڈالر بھی اپنی جگہ آس پاس ٹکا ہوا ہے۔ Things are not working out for Pakistani economy. What do you say? What is the possible solution? جی، سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں پاکستان شوڈ ریمین اے پاکستان، نیا پرانا ہر سیاسی سوچ کے ساتھ پاکستان کے تشخص کچھ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، آئی تھنک یہ بڑا انفیئر کامنٹ ہے کہ جی نیا پاکستان بنائیں گے، کوئی کہتا ہے قائد اعظم کا بنائیں گے۔
پاکستان کی ایک تو الحمدللہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے آزاد کروا دیا اور انشاءاللہ تا قیامت آزاد رہے گا. تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان ہی رہے گا اور ترقی کرے گا. آئی ایم ایف کے پاس جانا پاکستان کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا سی وی ٹھیک ہونا چاہیے. جی جی. تو اسی لیے جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ اپنا سی وی ٹھیک کرانے جاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو کریڈٹ ایبلٹی ہے دنیا سے قرض لینے کی وہ محفوظ ہے اور اس کی ریٹنگ کے حساب سے پھر دوسرے ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ ہم کو مدد کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت 2021 مئی میں جو تھی آج بھی کم و بیش وہی ہے. یہ کہنا کہ پاکستان ایک سال جو پہلے جس سچویشن میں تھا اگر ہم میکرو اکنامک کے انڈیکیٹرز لیں تو مور اور لیس اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی اور پاکستان کی جوہری قوت ہونے کے متعلق کیوں بتایا؟ کیونکہ مین ایم یہ ہے کہ اکنامک سپورٹ آن اے لارجر سکیل پاکستان کے لیے ڈسکنٹینیو ہو گئی. یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا 28 مئی 1998 کا, لیکن آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سی ٹی بی ٹی, جب آپ جوان ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا سی ٹی بی ٹی, ابھی بھی ویسے آپ جوان ہیں لیکن سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی تو اس سے پہلے تھا. تو اس میں جب پاکستان نے ریزسٹنس شو کی تھی تو انہوں نے ہم پہ سینکشن لگانا شروع. پھر آپ کو یاد ہوگا پریسلر امینڈمنٹ آئی جس کے تحت F-16 روک دیے. 8 سال تک اس ملک کے اندر ڈرامہ ہوتا رہا پریسلر امینڈمنٹ. بعد میں ہمیں F-16 مل بھی گئے تو وہ ابھی نندن کا جہاز. اچھا خیر نہیں وہ بتانا نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے اوپر جو اکنامک پریشر بلڈ ہوا ہے دس از پرائمرلی بیکاز they are perhaps conscious and insecure of Pakistan being a nuclear power. Am I correct? Or I partially agree with you. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو یہ آئی ایم ایف کی جو کہانی ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو پھر ایک وہ جو واشنگٹن کنسنسس کے نام سے ایک جو ڈسکشن شروع ہوئی تھی پروبیبلی ان ارلی 90s یا اس سے بھی پہلے, بعد میں پھر یہ آئی ایم ایف میں کنورٹ ہوئی اور پاکستان کو اور اسی طرح پاکستان جیسے دوسرے ممالک جو ہیں اس خطے میں بھی اور دوسرے کانٹیننٹس میں بھی جہاں ورلڈ کی جو اکنامک پاورز ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ ان ملکوں کو پولیٹیکل پرپس کے لیے کیسے کنٹرول کیا جائے. جی جی. تو یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اس میں ہماری جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ ایک چیلنج ضرور بنتی ہے, لیکن ہمارا چونکہ تھریٹ لیول جو ہے وہ انڈیا سے ہے. جی یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ واضح کریں. تو ہمارا جو انڈیا سے تھریٹ لیول ہے اور انڈیا بینگ بگ پاور اکنامک بھی اور اس میں بھی, تو ہم کو اپنے ملک کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنانا ہے. اچھا آپ ایک ملنسار آدمی ہیں, تو ایک ملنسار آدمی ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں اور آپ کے بزرگ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ ون شوڈ ہیو فیور اینیمیز اینڈ مور فرینڈس. تو اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اینیمی, 2 اینیمی, 3 اینیمی بنانے چاہیے. ہم ساری دنیا کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ وی شوڈ ناٹ بیکم another ایران کہ ہم ساری دنیا سے پنگا لے کے بیٹھ جائیں. وی شوڈ ریمین پاکستان. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری تھی. بریک پہ جانے سے پہلے بڑے حساس موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے. حساس موضوع اس لیے بھی ہے کیونکہ ایسا ملک جس کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں لگ سکتا اس کے ساتھ تعلقات و مراسم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف والے تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر. ویسے ہی سوچ رہا تھا کچھ سال پہلے میں نے سنا تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایک وفد گیا تھا وہاں جہاں پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگ سکتا, تو وہ کیا بات کرنے گئے تھے؟ یہ نو گو ایریا ہے. ویسے ہمارے ملک کے اندر ان کے ایجنٹ بھی بہت ہیں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے ان کے مذہب کے لوگ بھی بہت ہوں. عملاً تو بہت ہیں, مذہبی طور پر کوئی ہو نہیں ہو. شارق صاحب باتیں میں بڑے مزے کی کرتا ہوں, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دس بیکمز لائک اے کرائسس سچویشن فار پاکستان اکنامکلی. obviously we cannot afford کہ ہم ڈپلومیٹک راؤز اور پولیٹیکل جسے آپ کہتے ہیں پولرائزیشن کا شکار ہوں. دس از perhaps a time to unite and come on the charter of economy. I think پہلے شہباز شریف صاحب فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے تھے,
مطلب تھی لیکن وہ شو نہیں کر رہے تھے. بٹ آئی تھنک ناؤ ہی ایون وانٹس ٹو انویلپ عمران خان آلسو ان اٹ. ڈو یو تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی اے گڈ موو if everyone sits down and at least talks about the economy and keeps politics on the side? کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ویری رائٹلی سیڈ علی ناصر صاحب. دیکھیں جو کنسنسس ہے پولیٹیکل چیلنجز پر وہ پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو ہی آتا ہے اور آنا چاہیے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر نہیں ہوں گے, کیونکہ ڈائگنوز تو ہم سب نے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, اب صرف طریقہ کار کا تعین کرنا ہے کہ کس طرح سے ان چیلنجز کے ساتھ نمٹا جائے. مثلاً یہ کہ پاکستان میں پاورٹی, یس دیر از اے پاورٹی, اس کو آپ نے بورڈ منی سے بار بار IMF سے پیسے لے کے ان کو کوئی ٹارگیٹڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے کے اس پاورٹی کو وقتی طور پہ کم کرنا ہے, یا کوئی لانگ ٹرم سلوشن نکالنا ہے کہ وہ پاورٹی ہر سال 5 سے 10% کم ہو اور اگلے 10 سال میں ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. There is a small clarity that I want from you. They are saying that they were subsidizing fuel. Let me clearly tell you that that is a tax subsidy. اس کے معنی یہ ہیں کہ ٹیکس پر چھوٹ دی جا رہی تھی. It is not an actual subsidy on price. تو perhaps اس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ is paying for making petrol cheap. It's not so of my understanding. My understanding is that the tax on petrol that is being reduced or was being reduced in the past. Pakistan was collecting, the government was collecting lesser on account of the tax that they were collecting. So it's not actually a fuel subsidy, but it's a tax subsidy on fuel. کیونکہ ایکچوئل پرائسنگ کریں تو میں بھی بیسیکلی تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو آئل پر لیویز اب ہیں نہیں, سیلز ٹیکس تو نہیں ہے اس وقت, اور یہ بہت ہی بنیادی طور پر ایک فلاڈ پالیسی ہے کہ آپ اگر اپنے فیول کو ان ٹیکسڈ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پیٹرولیم لیوی کے تھرو کنٹریز کے لیے آپ ریونیوز نہیں جنریٹ کر رہے, تو اکنامکس کے تھیوری کے حساب سے دس از ناٹ اے گڈ پالیسی. اکنامکس کی تھیوری کے حساب سے ایگزیکٹلی. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان غریبوں کا کیا ہوگا جو کہ موٹر سائیکل اور پلس جو لاجسٹکس کی کاسٹ جب بڑھے گی تو جو اشیاء صرف ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی. نہیں, وہ میسج کر کے سستا لے سکتے ہیں. کل میری بیوی بھی مجھے کہنے لگی کہ یہ کہہ رہے ہیں 40,000 سے کم, تو پھر میں نے کہا ہاں آپ بھی کر دیں, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے خواتین سیاست میں سرگرم ہیں, اور نون لیگ میں بھی, اور بے نظیر صاحبہ کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو گھر کی سربراہ, اگر ملک کی سربراہ بھی خاتون ہو سکتی ہیں تو گھر کی سربراہ بھی خاتون ہو سکتی ہیں. بالکل. آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اب اپنے بہت سارے فیصلوں میں جو ہے نا وہ بھابھی کو ضرور انوالو کریں, کیونکہ بہرحال میں تو یہ کنونسڈ ہوں کہ جتنا عقل مند مرد ہے اتنی ہی عقل مند ہماری. جی ایک پنجابی کی فلم آئی تھی, شاید آپ کو یاد ہو, نوکر ووٹی دا. تو اجاز کتنا خوش ہو رہا ہے, یہ بھی ہے. جی تو پاکستان میں جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے وہ پرسیپشن اس کا یہ ہے, چونکہ ہماری اس وقت پولرائزیشن جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا نا کہ پولیٹیکل وہ بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو فیبرک ہے نا سوسائٹی کا وہ ارے میں آپ کو بتاؤں, پتہ نہیں آپ نے ریئلائز کیا نہیں کیا, بھائی سے بات نہیں کر رہا, باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا, بیوی خاوند سے بات نہیں کری. ایسی بھی سچویشن ہو گئی. کچھ بیویوں نے اپنے خاوندوں کو چھوڑ دیا. آپ پتہ ہے عامر لیاقت بھائی سے آپ پوچھیں تو وہ بات یہ کہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا نتیجہ ہو رہا ہے. تو سر یہ تو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, لیکن میرے بزرگوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ہٹی تے بہ کے گراہک نو گال نہیں کڈنی چاہیے. تو ہم عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, ہم بزنس کر رہے ہیں, and in business we are cursing and abusing each other. Sir, political polarization has its own place, business has its own place. My friend was also a Vora, Imran Vora. He used to tell me one thing. He used to tell me cup of tea is cup of tea, business is business. What's this issue here in Pakistan? What is taking place? آپ یہ مجھے ایکسپلین کریں. دیکھیے پاکستان میں جو ایشو ہے نا وہ اس وقت صرف آرگیومنٹ جیتنے کی بات ہو رہی ہے, اور آرگیومنٹ ایسی چیز ہے کبھی کوئی جیت نہیں سکتا, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہو, چاہے وہ نون لیگ والے ہو. یہ بات obvious ہے, یہ لوگ بھی ریکگنائز کرنا چاہ رہے تھے اسرائیل کو ماضی والے, اور ابھی بھی کچھ زور ہو رہا ہوگا نارملائز کرنے کے لیے ریلیشنز. اللہ معاف کرے, I am strongly against. I don't believe that we should have formal relations. میں اس میں بلیو کرتا ہوں بڑا strong, بالکل نہیں ہونے چاہیے, بالکل نہیں. کیونکہ انڈیا والے ایڈیٹنگ مارتے ہیں, اس لیے 3-4 دفعہ بولا ہوں بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. انڈیا والوں کے پاس بہت پروگرام چل رہا ہے سر. پرابلم یہ پاکستان سے زیادہ وہاں چل رہا ہے.
So that's a major issue. But the main point on the agenda I come back to, budget is coming along. जी Should they leave before the budget or after it? Because a lot of difficult decisions need to be made, and what is going to be the option in front of them? Do they make amendments to laws, election reforms, some slight changes to the economy in order to facilitate for future and leave before the budget, or make a difficult budget and then go into an election where there will be a lot of political challenges? क्या कहते हैं? माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि ये इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। करना उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब एक गवर्नमेंट को आप सिर्फ इसलिए हायर कर लें कि उसने आकर बजट देना है और अप्रूव कराना difficult है decision लेने हैं। और उस डिफ़िकल्ट डिसीजंस देने हैं और उसके बाद आप दूसरे को लाएं, तो ये एक कंट्री के बारे में जो मैसेज वर्ल्ड ओवर जाएगा, नॉट ओनली IMF बट जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इवन छोटे छोटे कारोबार और इंडस्ट्री में भी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मदद मिलती है। तो आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। और आपने जो बजट की बात की, देखें उसमें दो चीज़ें, एक है पॉलिसी और एक है नंबर्स। तो बजट तो बेसिकली नंबर्स हैं कि इतने पैसे आपके पास आएंगे, इतने आप यहाँ एलोकेट कर देंगे, इतने आप यहाँ एलोकेट कर देंगे। उसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चॉइसेस या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास। Flexibility नहीं है, so basically they'll be walking on a tightrope. I am of the knowledge Shehbaz Sharif Saab will be proceeding perhaps to Turkey, he will be talking to Turkish leaders, लेकिन there is a lesson to be learned from Turkey. अर्तुगल मत बना जाए, बिल्कुल अर्तुगल मत बने. Ottomans are not coming back. We have to live in the real world with a real life situation, make the right friends. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शारिक वोरा साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है, साबिक सदर KCCI। मज़ेदार और थोड़ी धूम धड़के वाली गुफ्तगू भी होनी चाहिए। अब थोड़ी ताजर सियासत के मुतालिक मुख्तसर सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, एक वक्त था सिराज साहब दुनिया में नहीं रहे, उनका भी एक अपना एक मखसूस स्टाइल था, KCCI को लेकर चले। ये कोरोना वबा जो है ये भी उनके लिए मुज़िर साबित हुई, और ही इज़, आई वुड से वी वुड बी रिमेंबर्ड एज अ गुड ब्रेव बोल्ड मैन। लेकिन ये कि नाउ व्हाट कैन बी द रोल ऑफ institutions like KCCI in order to convince the government to send them suggestions and advice to ensure कि smoothly कम से कम business तो चल जाए. Of course there are going to be difficult decisions, but people are looking towards organizations, institutions like KCCI कि वो इस मुश्किल वक्त के अंदर गवर्नमेंट को एडवाइस दें, सजेशन दें, और गवर्नमेंट भी उनकी सुने। तो थोड़ा अपनी इंपॉर्टेंस का भी रियलाइज़ करवाएं, और जो आपके जहन में सजेशन है वो भी बयान करें। डेफिनेटली अली नासिर, सिराज कासिम तेली साहब तो लेजेंड, वेरी वेरी बोल्ड और बहुत ही अजीम आदमी थे। उन जैसी लीडरशिप का खला तो हमेशा रहेगा, बट जो कुछ हमने सीखा उनसे और जो कुछ हमारी अपनी ग्रूमिंग है ज़िंदगी में, उसके हिसाब से जो कराची चेंबर का रोल है फॉर पॉलिसी इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट माइंडसेट, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि न सिर्फ ये कि कराची चेंबर बल्कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तमाम चेंबर्स जो हैं वो एक अपने स्ट्रक्चर्स को इतना बेहतर करें, अपनी रिसर्च को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को इतना अच्छा करें कि वो वाकई ही जो रिसर्च करके और जो हमारी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की और इंटरनेशनल जो रिसर्च के नंबर्स हैं उनकी बुनियाद पर गवर्नमेंट को ऐसी सजेशंस दे सकें जो डूएबल हों। एक तो विश लिस्ट होती है कि जी मेरी किसी मखसूस इंडस्ट्री है, उसको ये मराद दे दें, उसको ये एसआरओ दे दें। दूसरी अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर चलना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो एसआरओ का कल्चर है ये ख़त्म हो, और वो जिसको हम ब्रीफकेस कल्चर कहते हैं बजट के दिनों में, वो रुझान और वो तरीक़ाकार और वो फैशन जो है वो ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। वैसे वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, इरफान इकबाल शेख साहब पहले लाहौर चैम्बर के सदर भी रहे हैं, अब PCCI के भी सदर हैं, बड़े अच्छे आला ज़र्फ़ आदमी हैं, ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है ना कि बिजनेसमैन भी हो, बंदा सक्सेसफुल भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होते लेकिन ताजिर सियासत के अंदर बड़े कामयाब हो जाते हैं। बट ही इज़ गुड एंड आई थिंक ही हैज़ अ गुड विजन। और साथ साथ जो है ज़ुबैर मोतीवाला साहब गुड मैन, Idris Saab also good. Your tenure was excellent. You had to pass through very difficult time
and perhaps you had tremendous amount of freedom while you were there. تو اب سر آپ کے ساتھ آخری نقطے پر آتا ہوں. امپورٹ ایکسپورٹ کا ایشو بڑا سنجیدہ اور سنگین. ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا وائڈ ہے. یہ کتوں کا کھانا, عورتوں کا میک اپ بند کرنے سے از جسٹ گوئنگ ٹو بی اے سلپ شارٹ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ. In reality, we will have to somehow reduce our petroleum imports. There is no other solution. We have to cut the heavy half. We cannot go after women's makeup and dog food. We have to focus on reducing our oil imports. یہ ہم کس طرح سے کریں, یہ بتائیں. This is an excellent question. میرے خیال میں امپورٹ کم کرنے سے پہلے آپ کو جو اس کی یوٹیلائزیشن ہے, جو فیول مکس ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر آپ کا فیول مکس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 70% آپ کی امپورٹ آف آل فیولز ریلیٹڈ ٹو انرجی از کنزیومڈ بائی موٹر سائیکلز اینڈ کارز بیکاز آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے, تو آپ لوگوں کو تکلیف میں تو نہیں ڈال سکتے. بالکل صحیح بات. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہمارا وہ بل کم نہیں ہوگا ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹرانسپورٹ کو راشن کریں, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آفس ٹائمنگز کو کم کریں, کم از کم 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے. اس سے ہوگا یہ کہ اس وقت جو 116 120 تک ٹچ کر جائے گا ہمارا آئل, اور اگلے چند ماہ میں یہ مہنگائی ہونے کا خدشہ ہے, اس کو ہم کو کنٹرول تھرو فیول ریشننگ تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بولتے ہیں کہ جی یہ بڑی گاڑیاں آ گئیں, یہ وہ بڑی گاڑیاں چھوڑ دیتے. میں اور آپ خود ابھی مین روڈ پر چلیں, if we just use the basic tool of research, that is observation, you will see most of the cars are being driven just by one person, the rest of the 3 seats are empty. جی, So that means something is wrong somewhere. Fuel is being wasted, but it's not being wasted by the big cars or Land Cruisers or stuff like that, but it's natural that the full capacity is not being used. Am I correct? ایگزیکٹلی. دیکھیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں خوف, لا اینڈ آرڈر ایسی چیز ہے, ادروائز پوری دنیا میں ایون کنٹریز لائک US, وہاں پر بھی کار شیئرنگ ہوتی ہے. کار شیئرنگ ہے, اور وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کو کرنا چاہیے. آئی تھنک کراچی از دی بیسٹ سٹی. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بہت دور ٹریول کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے. آئی تھنک دس از اے وائبل اینڈ اے پائلٹ پروجیکٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ. آپ انیشیٹو لینا, آپ اتنے سارے اچھے اچھے پروجیکٹس کرتے ہیں. یہ کار شیئرنگ کا, پول شیئرنگ کا ایک پروجیکٹ آپ اناؤنس کریں, اور اس میں اپنی یونیورسٹی میں اور خاص کر جو اسٹوڈنٹس ینگ لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ملک کی خاطر اس وقت جو ہے وہ کچھ ٹرانسپورٹ میں ایسی جدت پیدا کریں. کوئی اپلیکیشن وغیرہ ایسی ڈیولپ کریں where they are able to help their class fellows if they are returning to on the same route, even if they don't know each other, they can go together. اس میں safety security جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی اتنا ایشو نہیں, because if you are studying in the same educational institution, it's by and large safe enough کہ بھائی ٹھیک ہے, if you are with them in the same environment you can go there. یہ آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا. ویسے I only wish کہ میرے پاس اتنا کیپٹل ہوتا. آئیڈیاز تو میرے پاس بہت ہیں, لیکن کیا کروں, بیچ میں رہ جاتی ہے بات. If I only had the level of finance I could come up, and I can see many brilliant people like you yourself who are doing such brilliant things. In fact, I don't want to mention your line of business, but this what you do basically also helps the city's infrastructure. You are into concrete products, if I'm right. We are into waste plastics recycling also. That is very environment sustainable friendly. And for infrastructure. I didn't want to bring it up, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ it's necessary. Because internationally wherever I have gone, I have seen that they, in order to avoid, یہ ہمارے یہاں مٹی اڑتی رہتی ہے شہر میں. مٹی اس لیے اڑتی رہتی ہے, میں نے کافی دفعہ سوچا کہ یہ مٹی وہاں کیوں نہیں اڑتی. It's because most of their roads are either paved or their footpaths are paved. There is no place کہ جہاں پر جو ہے نا مٹی پڑی ہوئی, خالی پلاٹ کا وہاں تصور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ قوم پلاٹ کے چکر میں ہی پڑی رہتی ہے, اور کبھی آہستہ آہستہ سکڑتے وہ 120 گز کا 80 گز 40 گز پھر 6 گز کا پلاٹ ہوتا ہے, دبتا ہے, اور پھر اس کے بعد